بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت، علم کے بہت سارے عناوین، کس جملے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کس کو بیان نہ کروں؟ علم ہیئت کو بیان کروں، علم فلکیات کو بیان کروں، علم النفوس یا علم طب، علم ابدان کو بیان کریں؟ امام کی بارگاہ سے اتنا زیادہ علم عطا کیا گیا کہ ہر ایک پہلو پر ہم غور کرتے چلے جائیں۔ ارے جو انسان کے اعضاء و جوارح کے حوالے سے آنکھوں کا انداز بتائیں، اس کی وجہ بتائیں، پیشانی پر بالوں کے نہ ہونے کا سبب بتائیں، قوت شامہ کے سوراخوں کے نیچے کی جانب ہونے کی وجہ کو بیان کریں، ہونٹ کیوں دیے، کانوں میں پانی کا ذائقہ کیوں تبدیل کیا، ان سے بچپن میں سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والا پانچویں امام کی موجودگی سوال کرتا ہے چھٹے امام سے۔ چھٹے امام ابھی ظاہر دنیا کے لحاظ سے ابھی کم سن ہے، غالباً 5 یا 7 سال کے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کی ہنسی انسان کے جسم میں کس حصے سے متعلق ہوتی ہے؟ ہنستے سب ہیں، کس کو پتا ہے کہ چہرے سے ہنستے ہیں، دانتوں سے ہنستے ہیں کہ ہونٹوں سے ہنستے ہیں؟ ہنسی کا تعلق، سوال ایک تھا، امام نے جواب ایک نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا عقل کا تعلق قلب سے ہے، تنفس کا تعلق پھیپڑے سے ہے، آنسو کا تعلق جگر سے ہے، ہنسنے کا تعلق دلی سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب بات یہاں تک آپ پہنچ، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور اب یہ سوال کبھی سوچئے گا کہ امام کی خدمت میں پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ماں اگر اپنے بچے کو، شیر خوار بچے کو جو ماں کے ساتھ سوتا ہو، اگر لٹانا چاہے تو کون سے پہلو پر لٹائے زیادہ بہتر؟ لگا کر پہلو سے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کو چاہیے اپنے شیر خوار بچوں کو اپنے جسم کی قربت دیں۔ ماں کا مقام کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان تو کیا۔ امام کے الفاظ کی لٹائیں اپنے بائیں پہلو کے ساتھ۔ اور جب یہ سوال کیا گیا بعد میں ایسی شخصیت سے کہ جنہیں سرکاری سرپرستی میں امامت ملی، کیا شان تھی، اللہ اکبر۔ کسی کو نشان حیدر ملتا ہے مگر شہادت کے بعد ملتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ان کو سرکاری طور پر امامت کا لقب دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا آپ بتائیے، کہنے لگے افضل ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ شیر خوار بچوں کو اپنے دائیں طرف پہلو کے ساتھ لگا کر لٹائیں۔ دائیں طرف کی اہمیت، وہ دائیں اور بائیں میں رہ گئے اور آئیں بائیں شائیں ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ ہر ایک مسئلے میں ایک ہی قیاس ہوتا ہے، انہیں کیا خبر تھی قیاس اور ہے، علم الہی اور ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا جو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پہچان ہو گئی، اب کچھ اس کے الٹ کہو جو ہماری پہچان ہو جائے۔ تو اب یہ پتا چلا کہ شروع سے مزاج بنا ہے جو حق کہے اس کے خلاف چلو تاکہ اپنی پہچان الگ ہو جائے۔ اس مسئلے کو دنیا کیا سمجھتی، لیکن بہرحال ریسرچ کرنے والے اداروں نے جب اس پر ریسرچ کیا اور کہتے ہیں کہ 70 ماؤں کا انتخاب کیا الگ الگ عنوانات سے، کہ پہلے 70 ماؤں کا انتخاب کیا کہ وہ اپنے بچوں کو لٹائیں سیدھے پہلو کے ساتھ، اور پھر رزلٹ دیکھا گیا کہ آیا ان کے بچے رات میں ماں کے اس پہلو کے ساتھ کتنا مطمئن سوئے، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پر پھر یہ سرچ کیا گیا، ریسرچ کی گئی کہ وہ باقی 70 ماؤں کا انتخاب کرے اور پھر لٹا گیا ان کو، بچوں کو ان کے بائیں پہلو کے ساتھ۔ سامنے نتیجہ آ گیا، نہ اس میں شیعت کا تعلق تھا نہ تعلق سنیت کا تھا، اس میں تو تعلق تحقیق کا تھا۔ تحقیق کا اپنا انداز الگ ہے، یہ مذہب سے مربوط نہیں ہے۔ رزلٹ یہ بنا کہ جو بچے لٹائے گئے ماں کے دائیں پہلو کے ساتھ وہ رات بھر بے چین رہے، جو لٹائے گئے ماں کے بائیں پہلو کے ساتھ وہ رات بھر اطمینان کی نیند سوتے رہے۔ پتا چلا اگر دنیا میں چین کی نیند سونا ہو تو جعفری ہو جا۔ دائیں پہلو سے کو لٹایا گیا بچوں کو، وہ رات بھر پریشان رہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ بچہ شکم مادر میں جب رہتا ہے تو اس سے جو خدا کی طرف سے ایک موسیقی ملتی ہے، میوزک ملتا ہے، وہ ہے ماں کے دل کی آواز۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ماں ہو ادھر ادھر والی تو خالی ٹک ٹک ہے، ٹک ٹاک کی طرح سے، اور ہو علی والی تو اس کی دھڑکن میں علی ہے۔ آل محمد کے علوم کو کتابوں میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جیسے جیسے دنیا کی تعلیمی صلاحیت بالغ ہوتی جائے گی، جب نابالغی ختم ہوگی تو آل محمد کے در کی چوکھٹ سمجھ میں آنا شروع ہوگی۔ آل محمد نہیں، آل محمد کے در کی چوکھٹ۔ دل خدا نے رکھا
رکھا ہے انسان کے جسم میں تو رکھا دائیں طرف نہیں ہے، رکھا بائیں طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کا کیس ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کے دو دل نکل آئیں، وہ الگ بات ہے، مگر دل دو ہوں تب بھی سوچ ایک ہی رہے گی، یا تو علی والا ہوگا یا گلی والا ہوگا۔ علم معصوم کی بے انتہا مثالیں چھٹے امام کی بارگاہ سے۔ اور چونکہ کل آپ کی خدمت میں ایک دعا پانچویں امام کی پہنچا کر گیا تھا، اگر اجازت ہو تو ایک اور دعا پہنچا دوں، اس لیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ خدمت میں کہ دوا اپنے مقام پر رکھیے گا تاکہ ڈاکٹرز کا روزگار ختم نہ ہو جائے، اور شفا اپنے مقام پر رکھیے گا۔ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور سب سے خطرناک تکلیف، اس میں چین نہیں پڑتا۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ سب سے خطرناک انسان کی پرابلم، بیماری، جس میں اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ تو کل میں نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک، کسی نے مجھ سے بعد میں پوچھا نہیں، میں خود بتا دیتا ہوں کہ کتنی بار پڑھنی چاہیے۔ تو چونکہ روایت میں تعداد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لا تعداد۔ اس کا سماعت کا مسئلہ ہو، وہ ان آیات کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے جتنا پڑھ سکتا ہو تو کم از کم ایک بار تو پڑھے گا ہی، اب اس کے بعد جتنا پڑھ سکتا ہو، جتنا پڑھا لکھا ہو جائے اتنا اچھا ہو جائے۔ سارے خدا کے نام ہیں ان آیتوں میں، اور کیا خبر کس وقت میں کیفیت تبدیل ہو جائے۔ بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی تکرار انسان کے لیے شاید تبدیلی مزاج کا باعث ہو جاتی۔ کبھی دعا پڑھی روئے بغیر، کبھی دعا پڑھی سمجھے بغیر، کبھی دعا پڑھی روتے ہوئے، کبھی دعا پڑھی گڑ گڑاتے ہوئے، ساری دعاؤں کے اثر برابر تو نہیں ہوں گے۔ کبھی دل دکھا ہوا ہو، کبھی چوٹ لگی ہوئی ہو، انداز دعا کا بدل جاتا، کیونکہ معصوم کی بارگاہ سے فگر نہیں آئی۔ اس لیے میں نے روایت کے لحاظ سے فگر بیان نہیں کی کہ اگر انسان کے دانت میں درد ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے۔ میں اس کی پریکٹس پہلے کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پہلے خدا سے اپنے لیے خیرات طلب کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں برکات پیش کرتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ جو مولانا نے فرمایا یہ پڑھیں گے کیسے، کیا بتائے مولانا فرمایا جب دانت میں درد ہو اور رات کے کسی پہر میں اٹھ جائے، ڈاکٹر صاحب تو ملیں گے آپ کو ٹائم کے اوپر، کیا کریں گے؟ اور ہر گھر میں تو یہ والی پین کلر ہوتی بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا سورہ الحمد، فاتحہ پڑھ دیں دانت کی، سورہ الحمد، سورہ توحید اور اخلاص، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 نمبر کی آیت، ترل جبال کا پہلا لفظ ترل جبال جامدہ، آیت نمبر 88، سورہ نمل۔ یہ چار چیزوں کی تلاوت، 3 سورے ہیں اور 1 آیت ہے، اور اس میں بھی مولا نے فگر بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کم از کم ایک بار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر امام فرماتے کہ اس کو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھو۔ اب میں جب اس دعا کو پڑھنا شروع کیا صورتوں کے ساتھ، اگر میں اپنے تیت کو تھام کے پڑھتا ہوں تو پڑھوں گا کیسے؟ ادائیگی یہ حروف کے لیے ہونٹوں کی آزادی شرط ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مولا کا اشارہ مقام درد میں باہر کی طرف سے ہے، ورنہ اگر الحمد پڑھیں اور غلط ہو جائے، پتہ چلا درد کی جگہ بے درد نہ ہو جائے، ہاں نکل جائے گا۔ لہذا تلاوت کے لیے سب سے بہتر طریقہ، جس مقام کے درد ہونا ہے باہر سے ہاتھ کو رکھ کر ان 4 کی تلاوت، الحمد اور اخلاص اور قدر و سورہ نمل آیت نمبر 88، اور پھر واسطہ دیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ شفا آل محمد کے در کی خیرات کا نام ہے، شفا بھی ان کے در کی خیرات ہے، شفاعت بھی ان کے در کی خیرات، نہ شفا کہیں اور سے نہ شفاعت کہیں اور۔ امام نماز پڑھ رہے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، کوئی حج پہ جا رہا تھا یا واپس آیا، حاجی صاحب تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے، اور حاجی نماز تمام کی تو پوری مسجد میں سوائے چھٹے امام کے کوئی نہیں تھا، اور چھٹے امام کو کوئی پہچانتا نہ تھا باہر سے آنے والا، کیا مطلب کہ امام کے پروٹوکول نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ واقعہ مدینہ منورہ کی مسجد کا، یعنی چھٹے امام کا دور مقدس، امام اپنے زمانے کے حجت خدا، آپ سوچتے ہم سوچتے کہ مولا کے چہرے کا نور سب اپنے مقام پر، لیکن پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی حاجی صاحب، اور اب انہوں نے سامان دیکھا تو دیکھا 1000 دینار کی ایک پاکٹ، ایک پاؤچ، اس میں 1000 دینار 1000 وہ غائب ہے، مس۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے لی، اللہ اکبر، امام سے بد تہذیبی کرنے لگا کہ مسجد میں مولا کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اب مولا سمجھاتے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، تلاشی لے لو، کچھ بھی نہیں، اسے اپنے ساتھ لیا، چاہیے اپنے گھر لے گیا، اور بیت الشرف سے 1000 دینار ایک نیا پیکٹ، ایک نیا پاؤچ اس کو لا کے دے دیا، مل گئے، چلا گیا۔ اب جب جس
مسافر خانے میں رکا ہوا تھا، جا کے اپنا سامان چیک کیا تو موجود تھے 1000 دینار کی وہ پیکٹ، اس کا اپنا والا وہ آلریڈی موجود تھا، وہ مسجد میں لے جانا بھول گیا تھا۔ اب بڑا شرمندہ وہ واپس لے کر آیا پیکٹ مولا کی خدمت میں، کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پریشان کر بیٹھا، یہ تو میرے پاس تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد جو دے دیا کرتے وہ لیا نہیں کرتے، علم چاہیے۔ اللہ اکبر، 1000 دینار کا مسئلہ نہیں، علم چاہیے۔ جانے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، شیخ عباس قمی محدث، صاحب کتاب مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں کے مصنف، آپ سب جانتے ہیں مولا علی کے حرم میں جو رواق بنا ہوا ہے، رواق نہیں باہر کے حجرے بنے ہوئے ہیں، ان حجروں میں نمبر 21 کے اندر دفن ہے شیخ عباس قمی۔ ہو سکتا ہے اب نمبر تبدیل کر دیے گئے ہوں، لیکن آپ تلاش کر سکتے ہیں باب قبلہ کی طرف۔ شیخ عباس قمی کے بیٹے شیخ علی محدث زادے کہتے ہیں اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ بولنا بند ہو گیا۔ کوئی خطیب ہو، ذاکر ہو، آل محمد کا کوئی عالم ہو، ایام اذا قریب ہوں اور اچانک زبان ساتھ چھوڑ دے، قسم بخدا ہم بہت ناشکرے ہیں۔ ہم ممبر پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ بولنا ہمارا حق ہے، بولنا ہمارا کمال ہے۔ ابھی زبان بند ہو جائے، سارا علم جتنا بھی ہو، الف سے بے تک بھی ہو، کسی کام کا بول نہیں پائیں گے آپ۔ اللہ بہت پریشان ہوئے۔ ایام اذا قریب تھے، روزہ سرکار سید الشہداء میں فریاد کے لیے پہنچے، اتنا روئے سلام زیارت کرنے کے بعد کہ روتے روتے ایک کیفیت غشی والی ہو گئی، جیسے آنکھ جھپک جاتی۔ تو حالت خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء بیٹھے ہوئے، اور جب انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، مولا میں بول نہیں پا رہا، ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ شدید ترین آپ کی بیماری ہے، آپ کو فی الحال تو کچھ نہیں بول سکتے، آپ لکھ کے کام کریں صرف۔ مولا مجھے ذکر حسین کرنا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، پورا ہال دیکھنے خواب کے اندر، کہ مصطفیٰ طباطبائی سے کہو کہ میری بیٹی رقیہ کے مذاہب پڑھ دیں۔